السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عقیل وبرکاتہ۔ صاحب، آپ کا چینل دیکھتے ہوئے مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا، تقریباً رمضان سے پہلے شروع کیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ، نور ٹی وی جدہ۔ الحمدللہ۔ تو لوگوں کے سوالوں کے جواب اچھے طریقے سے آپ دے رہے ہیں، دلیل سے دے رہے ہیں، بہت اچھا لگا۔ سر میرا ایک سوال تھا، جیسے فرقہ واریت کو لے کے، تو جیسے چاروں اماموں کو کہا جاتا ہے، جب کوئی سوال اٹھاتے ہیں چاروں اماموں کو کہا جاتا ہے کہ چاروں امام برحق ہیں، کوئی نیت چھاتی پہ باندھتا ہے، کوئی نیت پیٹ میں باندھتا ہے، تو چاروں اماموں کو برحق کہا جاتا ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ چاروں امام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ہاں، تو پھر چاروں اماموں کی رائے اپنی الگ الگ کیسے ہوگی؟ بات تو معقول ہے۔ انہوں نے، کسی نے کہا چھاتی پہ نیت باندھیے، کسی نے کہا پیٹ پہ نیت باندھیے، رفع دان کیجئے، تو وہاں رائے چاروں کی الگ الگ کیسے ہوئی؟ جی، فرقہ واریت کہاں سے شروع ہوا؟ اسی سوال سے شروع ہوا فرقہ واریت۔ کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہے جو، وہ جنتی فرقہ ہے، کوئی کہتا ہے دیوبند دارالعلوم والے ٹھیک ہیں، وہ حق کے اوپر ہیں، وہ جنتی فرقہ ہے۔ بریلوی طبقہ کہتا ہے ہم برحق ہیں، تو ہم جنتی فرقہ ہے۔ جی، تو بعد میں لاسٹ میں کسی علماء سے بات کی جاتی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہاں، اس کو چھوڑ کے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، قرآن ہی ایک سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی کو دکھاتا ہے۔ تو اب تک علماء نے گمراہی میں لوگوں کو کیوں رکھا؟ گمراہی میں کیوں سر رکھا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اوکے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کو اچھے دلیل سے ہمیں سمجھائیں گے اور ہمیں تسلی دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ضرور۔ چاروں امام کو ہم بڑی بخوبی سے کہتے ہیں کہ حق ہے، ہاں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھایا تھا وہ آج تک سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے رفع دان کیا تھا یا چھاتی پہ نیت باندھی تھی یا پیٹ پہ نیت باندھی تھی۔ جی، وہ بات آج تک چاروں امام کو لے کے یا بڑے بڑے علماء نے کبھی بھی بات کو سامنے نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھائی، ہم اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے آگے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب واجب اور صحیح طریقے سے ہمیں دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے محمد یعقوب صاحب، انڈیا پنجاب سے، اور انہوں نے آڈیو کے ساتھ ساتھ ایک نوٹ بھی بھیجا کہ اپنے نام کے بارے میں۔ بہرحال یعقوب بھائی، آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ان چاروں اماموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کا جواب آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ نہیں۔ یہ تو پیدا بھی، ان کے تو والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ ان ائمہ کے بارے میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، سن 80-82 ہجری سے ان کا آغاز ہوتا ہے، پیدائش، اور پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ چاروں حق پر تھے، تو یہ بات دراصل کچھ جہلا نے عام کر رکھی ہے کہ جو آپ جیسا آدمی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ چاروں ائمہ حق پر تھے، تو پھر ان ائمہ کے جو شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر حق پر تھے تو ان کے شاگردوں نے ان سے تقریباً 70-75% مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ جی ہاں، اب یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ حق پر تھے، تو پھر امام ان کے جو دو بڑے شاگرد ہیں، امام محمد اور امام یوسف، ان دونوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کے بعد جو ائمہ آئے ہیں انہوں نے بھی شدید اختلاف کیا ہے۔
کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لو جیسے آپ نے فرمایا، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب رفع دین کر لو، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ان کے نزدیک منہ میں آگ رکھنا افضل ہے بجائے اس کے کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ علماء نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی۔ یہاں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکنا چاہوں گا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ اختلاف اور تفرقہ امت میں ہو کر رہے گا۔ اگر امت میں تفرقہ نہیں ہوگا تو معاذ اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور جو آپ کے علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی ہے وہ جھوٹی ثابت ہوگی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، اور جو زبان سے بات فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اور ساری زندگی اب آپ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور فلانے جتنے بھی نام آپ نے لیے ہیں سارے کے سارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں۔ میرا اور آپ کا جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ حق کی ہم تلاش کریں۔ دراصل علماء نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حق کو بھیجا، پھر اس کے بعد ان فرقوں کی وجود ان فرقوں کا آیا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ رافضی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ منسلک ہوں، چاہے وہ کسی شہر کے ساتھ منسوب ہوں، یہ بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے جو دین چھوڑا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اتبع ما یوحی الیک۔ آپ علیہ السلام کو جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے نا، یہ حکم دیا قرآن کریم نے کہ اس کی پیروی کیجئے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ آپ کو اور مجھے یہ فرمایا گیا کہ میں اور آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کریں۔ اب یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے، اور ان ائمہ نے جو دین میں جدوجہد کی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کتب لکھی ہیں، اگر یہ صحیح ہوتے تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے کہ میرا قول اگر حدیث کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو دیوار پر دے مارنا؟ یہ کہتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے کہ نہیں، کوئی بھی بات میرے سامنے میرے قول کے خلاف آئے تو اس کو رد نہ کرنا، میرے قول کو لے لینا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مالک کہا کرتے تھے کہ سب کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اب وہ جنت میں جانے والا فرقہ آپ علیہ السلام نے اس کی وصف بھی بیان فرمائی ہے متعدد احادیث میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وصف بھی بیان کر دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں۔ تو آپ اور ہم سے جو کمی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم جد و جہد کرنے میں زیرو ہیں۔ ہم نے بس ائمہ کے اقوال پر تو پوری توجہ دے دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر توجہ نہیں دی۔ آج کے دور میں
نہ امام موجود ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے امام احمد بن حنبل یا امام ابن تیمیہ، امام ابن ثوری، یہ دوسرے محدثین اور ائمہ بھی گزرے ہیں، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کتابوں کی شکل میں موجود ہے جو کہ ائمہ نے مرتب کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ائمہ کی کتابیں پڑھ کر امام ابو حنیفہ کے مسلک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا حنفی مسلک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم بر صغیر میں حنفی مسلک کی بول بالا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارے گھروں میں کتابیں ہوتی نہیں ہیں۔ آپ نے کہا رفع دین کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے، یہ اختلاف ہی ختم نہیں ہو پایا، ختم ہوا ہے، آپ تک وہ بات پہنچی نہیں۔ کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ آپ کے گھر میں وہ کتاب نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحیح امام ترمذی کی جو کتاب ہے سنن ترمذی وہ لے لیجئے، ابو داؤد لے لیجئے، سنن ابن ماجہ لے لیجئے، نسائی لے لیجئے، کوئی بھی ابن خزیمہ لے لیجئے، موطا امام مالک لے لیجئے، حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، اس میں اگر آپ چیپٹر کھولیں گے تو محدثین یہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اختلافی مسائل میں سے جیسے کہ آپ نے بتایا سینے پر ہاتھ ماننا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ ماننا ہے، اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں چلیے ہم ناف کے نیچے ہاتھ ماننے کے لیے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر عورتیں حنفی مذہب میں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ تو مجموعی طور پر احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضع یدہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے جیسے کہ عورتیں باندھتی ہیں، مردوں کو بھی وہی باندھنا چاہیے۔ تو آپ کی اور میری جو کوتاہی رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے جد و جہد نہیں کری، ہم دین کے بارے میں تو بالکل زیرو رہے جد و جہد کے، اور دنیاوی امور میں ہم چاند پر بھی پہنچ گئے، ہم خود کفیل ہو گئے اور دین کے بارے میں محتاج رہے نہ جانے کن کن کے۔ حالانکہ آپ اگر صحیح طور پر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لیں تب آپ کی سمجھ میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے، اور آپ کو اگر کچھ مسائل میں ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ اس کا مطالبہ یا اس کا مطالعہ یا اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں کہ یہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ من اليمن يقول سماحة الشيخ من هي الفرقة الناجية؟ آپ یہ یمن سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے مفتی مملکت سعودی عرب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم۔ وہ فرقہ ناجیہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں یہ وہ فرقہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر گامزن ہے، استقاموا على دين، اور وہ لوگ جو کہ آپ کے چھوڑے ہوئے دین پر جنہوں نے مضبوطی سے اس کو تھاما ہوا ہے۔ وصلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں ہوگا۔ من يا رسول الله؟ قال الجماعة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا قال الجماعة، وہ جماعت ہے۔ وفي لفظ قال ما أنا عليه وأصحابي، اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر عمل پیرا ہیں۔ فالفرقة الناجية هم الذين استقاموا على دين الله۔ وہ فرقہ ناجیہ ہے میرے محترم یعقوب بھائی جو کہ اللہ کے دین پر گامزن ہے، وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، اور وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، توحید اللہ والاخلاص له، وہ توحید اللہ کی وحدانیت پر۔ اب آپ کی وحدانیت، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی وحدانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قبروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ
پیر و فقیروں کو پوچھتے ہیں، تو وحدانیت کہاں نظر آئے گی بھائی؟ تو یہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کا اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو بجا لائے، جو آپ نے بنا فرمایا ہے ان سے رک جائے، آپ ایمان اسماء و صفات پر ایمان رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں جو باتیں واضح طور پر ہیں ان کو قبول کر لیں، اللہ کی صفات میں تحریف نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ولا تعطیل ولا تکیف، اس میں یہ شک اور شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک وہ تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دیوبند ہی کے تھے، دانش صاحب، انہوں نے نہ جانے کون کون سی تحریف اور تعطیل اور توجیحات بیان کرنی شروع کر دی تھی، حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت خوبصورت حنفیت سے کم از کم اس مسئلے میں برات کا اظہار کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہم فرقہ ناجیہ، وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے، کون سا ہے، جو کہ قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہے۔ میں اگر جانتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں، چونکہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں اور دیوبندی مکتب فکر سے، بریلوی مکتب فکر سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں، ارشد قادری ہیں، بہت اچھے رائٹر، اب تو خیر وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دارالعلوم سہارنپور سے، دلی سے سہارنپور کا سفر، جس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ دیوبند میں رہنے والے اکثر دیوبندی بریلوی مکتب فکر کے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان کی عقیدت اجمیر سے اور کلیر سے اور اجمیر سے اور نظام الدین سے، یا ہمارے دیوبند میں بھی کتنے مزار ہیں بھائی، تو ان مزاروں سے وابستگی ہے۔ تو یہ ارشد قادری نے لکھا تھا کہ یہ دیوبندی ہونے کے باوجود بھی بریلوی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو کہ دیوبندی اور بریلوی بالکل، ایک شیخ تنظیف الرحمان کی ایک تقریر بھی ہے دیوبندی بریلوی بھائی، میرے دوسرے چینل پر وہ اپلوڈ ہے۔ تو بہرحال آپ کو اور مجھے یہ نہیں ہے کہ علماء نے بیان نہیں کیا، علماء نے بیان کیا ہے، لیکن میری اور آپ کی تقدو میں بس ہم نے دین کو وشے پشت ڈال دیا اور دنیا کو کمانے کے لیے ہم سعودی عرب آ گئے، آپ پتہ نہیں وہیں ہندوستان میں ہوں یا کیا کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، بہرحال اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے مبارک رکھے، لیکن ہماری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین بھی سیکھیں، دین بھی حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ علم قرآن و حدیث ہے، کما قال اللہ وقال الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ شیخ ابن باز سے جب پوچھا گیا کہ کیا ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ ان چاروں میں سے کسی کو ایک کو مانو، بلکہ ان چاروں میں سے جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ لے لو، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اگر حق پر ہوتے تو ہم ان کو کیوں چھوڑتے، امام صاحب کے شاگرد ان کو کیوں چھوڑتے؟ اس لیے یہ قول بھی درست نہیں ہے کہ چاروں امام حق پر ہیں۔ چاروں اماموں نے جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق کی ہیں وہ سر آنکھوں پر ہم اس کا احترام بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، لیکن اگر کوئی بات قرآن و سنت کی مطابقت نہیں رکھتی تو جیسے ان کے شاگردوں نے انہیں قبول نہیں کیا ہم بھی قبول نہیں کریں گے۔ شوال کے روزے چل رہے ہیں نا، شوال کے روزے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے نہیں ہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں کہ شوال کے روزے نہیں ہیں، لیکن ان کی بات کو کیا ہم رکھیں گے؟ نہیں۔ جب ہمیں عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی مل گئی تو ہمارے سر آنکھوں پر حدیث ہے، ہم مہما کان کہنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات کو چھوڑ دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون